السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ابھی تک آپ لوگ بہترین خطابات سماعت فرما رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ انہی خطابات کی کڑیوں کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن آئیے انشاءاللہ الرحمن ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا ہے، بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں ایک بڑا مقصد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری جہان کے لیے، پورے برہمانڈ کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں اچھے اور برے کے ناطے بہت ساری قسمیں ہیں۔ اچھوں کی بھی آپ کے سامنے میں کیٹیگری بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا میں، پورے برہمانڈ میں، پوری کائنات میں سب سے بہترین ہے۔ وہ کیسے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے گواہیاں بھی پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسانوں میں اچھوں میں بھی ایک نیک ہے، اس سے کچھ نیک ہے، اس سے اور کچھ نیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان نیکوکاروں کا، اچھے لوگوں کا سلسلہ بتایا ہے جو ہم ہر نماز کے اندر مانگا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہر نماز میں یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا: صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے دوسری جگہ پہ اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار نیکوکاروں کی ایک کیٹیگری ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اس پر بعد میں آؤں گا۔ صالح ہے، کوئی نیک ہے، کتنا ہی نیک ہو جائے، لیکن شہید کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ بہت سارے لوگ جو نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ گمراہ نہ ہو۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وسیلے کے نام پہ، کسی اور کے نام پہ۔ آپ اگر حقیقت جان جائیں گے، جو ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کرتے ہیں، یہ کن کا راستہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، ان کے راستے پہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کن کے راستے پہ ہوں گے؟ من النبیین، نبیوں کے راستے پہ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیق کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ چار طرح کے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی کتنا نیک آپ کو دکھے، وہ صالح ہوگا، شہید کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ اگر کوئی شہید ہو، سید الشہداء ہو جائے، لیکن وہ صدیق کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ اور اگر کوئی صدیق اکبر کی کیوں نہ ہو جائے، اور اگر صدیق ہی کیوں نہ ہو جائے، نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ اب آپ تصور کیجئے،
ہمارے معاشرے میں نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا کیا حال؟ کسی کو دیکھا لیڈ میں لت پت ہے، اپنی نجاست صاف کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو بابا بنا لیا، اس کے مزار پہ چادریں چڑھانے لگے۔ صالحین نیکوکاروں کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ یہ دو چیزیں اولیاء اللہ ہونے کے لیے، دو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے ایمان ہو اور اللہ کا تقوی ہو۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ عبادتوں سے انسان جڑتا ہے، طہارت سے، پاکیزگی سے جڑتا ہے۔ ایمان جس کو طہارت کو اللہ رب العالمین نے آدھا ایمان کہا ہے۔ بیان یہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ ابوبکر صدیق تھے، عمر شہید تھے، عمر شہید تھے، شہادت کی موت نصیب ہوئی، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک للک رہتی تھی، ایک مسابقہ رہتا تھا، ایک تنافس رہتی تھی۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صدیق تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھے، کبھی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے آگے نہیں جا سکے، کبھی سبقت نہیں کر سکے۔ اور ابوبکر صدیق کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، دیگر نبیوں کا مقام ہے۔ اور ان نبیوں میں بھی آپ کو میں بتاؤں، اللہ نے تیسرے پارے میں ذکر کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبیوں کی جو جماعت ہے، ان جماعت میں ہم نے بعض نبیوں کو، بعض نبیوں پر، بعض رسولوں کو، بعض رسولوں پہ فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اب بتائیے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، رسول بھی تھے، ان نبیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے۔ 25 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، 25 نبیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان 25 میں سے آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے، آپ ان میں 25 میں سے نکالیے 5 نبیوں کو۔ 5 نبیوں کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم من الرسل کہا ہے۔ کہیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، اولو العزم من الرسل کہا ہے 5 نبیوں کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سب سے اخیر میں آنے والے ہمارے نبی، آپ کے نبی، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، مکی و مدنی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 نبیوں میں بھی اللہ رب العالمین نے صرف 2 نبیوں کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے، اور نبیوں کی زندگی میرے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھے، ان کے اندر صبر ملتا ہے۔ صبر اگر دیکھنا ہے تو ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھے، ہر نبی کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نص صریح کے ذریعہ سے اگر کسی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، اور خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اور ان 2 نبیوں کو میں بھی اگر آپ موازنہ کریں گے، میں موازنہ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے ہیں۔ میں موازنہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی نبی کا مقام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی رات میں بیت المقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نبیوں کی امامت کی ہے۔ آپ امام الانبیاء قرار پائے، آپ رحمت للعالمین کیوں قرار پائے؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے نبی آتے تھے خاص خطے کی طرف آتے تھے، خاص روشنی کی طرف جاتے تھے، خاص قبیلے کی طرف جاتے تھے، لیکن جب نبی آئے سب سے اخیر میں آئے۔ آپ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ابھی آپ نے اس کی فضیلت سنی، یہ قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جو فرشتہ لے کر کے آتا ہے، ان تمام فرشتوں میں سب سے افضل یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ یہ قرآن
जिस रात में नाजिल होती है वो तमाम रातों में सबसे बेहतरीन होती है, लैलतुल कद्र करार दी जाती है। ये कुरान का मकाम है। ये कुरान जिस महीने में नाजिल होता है वो महीना तमाम महीनों में सबसे अफजल, और ये कुरान जिस जात पे नाजिल हो रही है, जिसके कल्बे अतहर पे नाजिल हो रही है, वो ऐसे वैसे कोई और नहीं है, वो हमारे आपके सबके नबी रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे भाइयों। ये कुरान का मकाम है, और कुरान के मकाम को अगर आप देखना चाहेंगे तो नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और कुरान को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि नबी हमारा कैसा है, हमारा कुरान कैसा है। आज हमारे हाथों में कुरान है लेकिन हम गुमराह हैं। आज हमने नबी का कलमा पढ़ा है लेकिन हम दर बदर भटक रहे हैं, हम ज़लील और रसवा हैं, हम खार हैं। हम क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, लोग बहकाने वाले आएंगे, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है। एक तरफ नबी की सुन्नतें हैं, एक तरफ शैतान की परगंडियां हैं। मेरे भाइयों, अगर आप रुसवा नहीं होगे तो क्या होगे? नबी का तरीका छोड़ा है, नबी की सुन्नतें छोड़ी हैं, नबी को नाराज किया है, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके आप शैतान की पगडंडियों पे, आप शिर्क की गलाजतों में, आप बिदअतों की पगडंडियों पे जब जाएंगे तो नबी हमसे नाराज होंगे, अल्लाह हमसे नाराज होगा, और जब अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज होगा तो जिल्लत व खारी हमारा मुकद्दर नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? ये कुरान करीम अभी तालिब इल्म ने, हमारे अजीज तालिब इल्म ने बयान किया, कुरान करीम की अजमत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आखरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के जरिया से एक कौम को सरबुलंदी अता करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कौम को इस कुरान पर अमल की वजह से, इस कुरान की तिलावत की वजह से, इस कुरान से जुड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कौमों को उरूज और तरक्की अता करता है। लेकिन जब एक आदमी, एक कौम, मुसलमान ही अपने आप को क्यों ना कहे, अगर कुरान से अपना रिश्ता तोड़ ले, कुरान को ताकों में सजा दे, कुरान को ले जाकर के अलमारियों में पैक कर दे, फिर ये कौम पे एक दूसरी हालत तारी होती है जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, वयदअउ बिही आखरीन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। और इसी कौम की, इसी किताब के दरिया से, इसी कुरान करीम पर अमल ना करने की वजह से, इसकी तिलावत ना करने की वजह से, इसके हुकूक अदा ना करने की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई कौम ऐसा करती है, अगरचे वो दाढ़ी रखे, अगरचे वो मुसलमान हो, अगरचे वो अपने आप को मुसलमान कहे पक्का सच्चा, अपने आप को अहलुल हदीस कहे, लेकिन अल्लाह ऐसी कौम को जलील कर देता है, रुसवा कर देता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम ये रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, इसी रमजान मुबारक के महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। हमें चाहिए कि हम कुरान से जुड़ें। आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत हम आपके सामने कुछ बातें रखते हैं। मेरे भाइयों, मैंने बयान किया कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन है। ये मैं गवाही अपनी नहीं दे रहा। कोई कहेगा ये तो नबी का चाहने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, नबी पे अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। चलें किसी और की बात देखते हैं। अल फज़्लु मा शमतत बिहिल आदा, फजल वो है, तारीफ तो वो है कि दुश्मन भी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपके सामने मैं गवाहियां पेश करूंगा गैर मुस्लिमों की। मेरे भाइयों, उनसे पहले सबसे बड़ी गवाही, हम तो नबी का कलिमा पढ़ते हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हम कह रहे हैं। अब रसूल को जब हमने रसूल मान लिया, इमामुल अंबिया मान लिया, तो अब नबी के सामने किसी की भी बात काबिल हुज्जत नहीं होनी चाहिए। इसका भी इकरार आज हम करके जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि नबी हमारे सबसे बेहतरीन हैं। आपके सामने मोबाइल आपके हाथों में होती है, छोटे बच्चे के हाथ में होती है। माएँ बहनें सुने, इतने प्यारे नबी होने के बावजूद आज हमारी माएँ बहनें मुर्तद क्यों हो जाती हैं? 4200 से ज्यादा मज़ाहिब हैं,
4200 سے زیادہ مذہب ہونے کے باوجود اگر کوئی پیارا مذہب ہے، سب سے بہترین کوئی مذہب ہے تو وہ پیارا مذہب مذہب اسلام ہے. اور سب سے بہترین اگر کوئی آدمی ہے، سپر کوئی ہے، کوئی سب سے پیارا منوشیہ ہے، کوئی مہان پروش ہے، مہان آتما ہے، تو کوئی اور نہیں میرے بھائیوں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ موبائل سے پوچھو، آپ اسی موبائل پہ گوگل پہ جاؤ، کسی بھی سرچ انجن پہ جاؤ، آپ دنیا کی کسی زبان میں آپ سرچ کرو. اپنی مائیں اور بہنیں سے میں کہنا چاہوں گا، اپنی بیٹیوں کو ضرور اس بات کی تلقین کرنا کہ نبی سے محبت کرو. نبی کی محبت اپنے سینوں میں ایسے پیوست کر لو کہ بادے جو ہے طوفان آ جائے، مصیبتوں کا، آلام کا، کسی بھی طرح کے نہ خوشگوار ماحول قائم کر دیے جائیں، لیکن اپنے دل سے نبی کی محبت کبھی جدا نہ ہونے دینا. آپ پوچھو موبائل سے، یہ موبائل ہماری ایجاد ہے؟ موبائل ہماری ایجاد کردہ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں. آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ یہ موبائل بھی اگر آپ اس سے پوچھو دنیا کی کسی بھی زبان میں کہ دنیا کا مہان پروش کون ہے، پروشوتم کون ہے، سپریم کون ہے، آپ انگلش اگر جانتے ہیں تو انگلش میں پوچھو who is the best man in this world. اتنا خالی آپ لکھ کر کے سرچ کرو، یا آپ اپنی زبان سے صرف پوچھ لو. اب تو وائس کا بھی آپشن آتا ہے، آپ وائس مائک پر آپ آپشن پہ کلک کریے اور آپ پوچھئے who is the best man in this world. اس دنیا کے اندر سب سے مہان ویکتی کون ہے، تو اس انگلش میں جواب آئے گا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی peace be upon him is regarded as the best person ever born on this earth. یہ پورا جواب ہوگا، پہلے ہی پیج پہ یہ سب جواب آئے گا آپ کے سامنے. سب سے پہلا پیج جو کھلے گا گوگل پہ وہ ہوگا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی peace be upon him is regarded as the best person ever born on this earth. اس روئے زمین پہ آج تک جتنے بھی جنم لینے والے ہیں، سن لو میری ماں اور بہنیں، سن لو میری بیٹیوں، سن لو میری بچیوں، اور سن لو میرے نوجوانوں، سن لو میرے بوڑھوں، جتنے بھی ہیں سن لو، اپنے نبی کی محبت اپنے سینوں میں لے کے جاؤ انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گوگل بھی بتائے گا کہ آج تک دنیا میں جتنے جنم لینے والے ہیں، ان تمام جنم لینے والوں میں سب سے بہترین اگر کوئی ہے، اگر جانا جاتا ہے سب سے بہترین کے طور پہ، تو کوئی اور نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی ہماری اور آپ کے لیے، نئی نسلوں کے لیے بہت بڑی گواہی ہے. اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے. مائیکل ایچ ہارٹ کو کون نہیں جانتا؟ مائیکل ایچ ہارٹ ایک عیسائی آدمی ہے، وہ ایک بڑا مورخ ہے، تاریخ نگار ہے. وہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے، تاریخ کو پڑھتا ہے، اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ جب پہنچتا ہے، کتاب لکھنا چاہتا ہے تاریخ کے حوالے سے، کہ تاریخ میں اب تک یعنی لکھنے تک، کتاب لکھنے جا رہا ہے، اور کتاب کے لکھے جانے تک اب تک جتنے بھی جنم لینے والے، جتنے بھی پیدا ہونے والے انسان ہیں، ان انسانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر کے، ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے ایک کتاب لکھتا ہے، رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری. تاریخ میں 100 عظیم شخصیات کی درجہ بندی کی ایک کتاب. وہ کتاب لکھتا ہے رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری. ایک عیسائی آدمی ہے، نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اور اس کتاب کا نام دیتا ہے 100 عظیم شخصیات کی درجہ بندی، رینکنگ دیتا. اس میں 100 عظیم شخصیات میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس پہ رکھتا ہے؟ پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، آخری نمبر پہ نہیں. ٹاپ 10 میں نہیں رکھتا، ٹاپ 10 میں بھی آپ کو اندر رکھتا ہے. اور اگر پہلے نمبر پہ آنے کی بات آتی ہے تو اگر چاہتا تو اپنے نبی، یا ہمارے بھی نبی، لیکن اجمالاً ایمان ہے ہمارا کہ نبی حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے. نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ایک عیسائی اگر چاہتا تو اپنے نبی عیسیٰ کو پہلے مقام پہ رکھ سکتا تھا. لیکن کس کو رکھا میرے بھائیوں؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. کسی اور کو نہیں رکھا، یہ کسی کو رکھا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اب اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کر کے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
तौरात पढ़ रहे थे। तौरात का एक वर्का, तौरात किस पे नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी, वो भी, और तौरात भी अल्लाह की आसमानी किताब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए, बरहम हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा जब सहाबा ने देखा तो उमर को कहने लगे, उमर नबी गुस्सा हो रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर ये वर्का तौरात का है ना, साहिबे तौरात भी अगर आ जाएं, तकलीद करने वालों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ करके किसी इमाम की बात को लेने वालों, नबी की बात पर इमाम की बात को जो है तरजीह देने वालों, सुनो इस वाक़े को, इस वाक़े को सुनो मेरे भाइयों और दोस्तों। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तौरात नहीं, साहिबे तौरात भी आ जाएं, लौ काना मूसा हय्यन मा वसिया इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा भी जिंदा होकर के आ जाएं तो उनको मेरी पैरवी के अलावा कोई चारा ना होगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, और पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। और कितना अजीम हो गया मिट्टी का आदमी, कितना अजीम हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता नबी पाक के कदमों से जोड़कर। हमारे नबी, आपके नबी जनाबे रहमतुल लिल आलमीन, आप आइए, रहमत कैसे हैं? दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, ये जमादात हैं, नबातात हैं, ये आसमान है, ये जमीन है, ये चरिंद हैं, ये परिंद हैं, सारी चीजें हमारे सामने हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने आपको पूरी दुनिया और जहान के लिए रहमत ही रहमत बना करके भेजा। आपके बारे में आता है, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों ना करें हम, क्यों ना करें हम, जबकि आपसे मोहब्बत एक पत्थर भी करता है, एक शजर हजर भी करते हैं, एक दरख्त का लकड़ी का टुकड़ा भी करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। मैं वाकया बताता हूं इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, वो मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फतह मक्का के बाद, फतह मक्का के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नी ला आरिफु बिमक्का हजरन, मैं मक्के के अंदर एक पत्थर को जानता हूं, काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबस, मेरी बेइज्जत से पहले वो मुझे सलाम क्या करता था। कौन? एक पत्थर। मेरे भाई, नौजवानों, बच्चों, माँ और बहनों, सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत करने वाला एक पत्थर भी सलाम करता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुस्लिम शरीफ की रिवायत। और अल्लाह के नबी कहते हैं, व इन्नी ला आरिफु फुलान, और यकीनन मैं उसे अभी भी जानता हूं कि वो पत्थर कौन। आपसे पत्थर ही क्या, पहाड़, जहां से पत्थर आते हैं, पहाड़ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हम इंसान हैं, क्यों ना मोहब्बत करें। पहाड़ के बारे में, ओहद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ओहद पहाड़ है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं और ये हमसे मोहब्बत करता है। किसके बारे में कहा? पहाड़ के बारे में। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये लकड़ी, ये दरख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत उठा करके देख लीजिए, हसन बसरी रहमहुल्लाह ताबई हैं, वाकया बयान करके उनका कौल भी नकल करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर के पत्तों की बनी हुई छत है मस्जिद नबवी, अभी कच्ची है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने पर टेक लगा करके खुतबा इरशाद करते थे। अभी मिंबर नहीं बना है, मिंबर के ना होने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने के पास खड़े होकर के खुतबा पढ़ा करते थे। रिवायत में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत मौजूद है। एक सहाबी आते हैं, एक दूसरी रिवायत में है कि एक सहाबिया, अंसारिया सहाबी आती है और कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके लिए एक मिंबर ना बना दे जिस पर आप खड़े होकर के खुतबा पढ़ें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनशे तुम, अगर तुम चाहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत जब मिल गई तो सहाबा ने मिंबर बनाया। सहाबिया ने अपने बेटे को कहा, मिंबर बनाओ। बड़ई का उसका बेटा अगले हफ्ते मिंबर बन करके अगले हफ्ते मिंबर बन करके तैयार होकर के मस्जिद नबी में रखा जाता है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کو چھوڑا جس پہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ چھوڑ کر کے جیسے ہی منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں. کسی اور کتاب کی روایت نہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اگر کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب کوئی ہے تو صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے، اللہ کے نبی جیسے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر کے منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں، انین الصبی، وہ بچے کی طرح سسکیاں لینا شروع کر دیتا ہے. کون؟ وہ کھجور کا تنا. جھٹلائی نہیں جا سکتی روایت میرے بھائیوں. آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن وہ کھجور کا تنا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا، رونے لگا. اللہ کے نبی منبر سے اتر کر کے کھجور کے تنے کے پاس جاتے ہیں اور کھجور کے تنے کو بھینچ لیتے ہیں اور اسے اپنی باہوں میں لے کر کے اس کو ایسے ہی چپ کراتے ہیں جیسے ایک بچے کو چپ کرایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ استقرہ کا لفظ ہے، استقرت کا لفظ ہے کہ اس کو قرار آ جاتا ہے، اس کو اطمینان مل جاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اتر کر کے اس کو اپنے گود میں نہ لیتا، اس کو نہ خاموش کراتا تو قیامت کی صبح تک، قیامت کے دن تک وہ ایسے ہی روتا رہتا. میرے بھائیو دوستو، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حالت ہے ایک کھجور کے تنے کی. مسلمانوں، تمہیں تو اس سے زیادہ شوق رکھنا چاہیے کہ نبی کی محبت میں کبھی رو لیا کرو، کبھی نبی کی محبت میں آنسو بہا لیا کرو، کبھی نبی کی محبت میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنا تجزیہ کر لیا کرو کہ ہم نبی کی محبت میں کہاں ہیں، ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے میں اگر ہیں تو نہیں، ہیں تو کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ محبت کریں میرے بھائیوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، صحابی رسول ہیں، غمگین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ میں تمہیں غمگین دیکھتا ہوں، غمزدہ دیکھتا ہوں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک فکر دامن گیر ہے، مجھے ایک غم کھائے جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین نے کہا بتاؤ تو صحیح، آپ کی پریشانی میں پڑنا میری پریشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غم کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ مسجد نبی میں ہوتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ لیتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے ہمیں اطمینان مل جایا کرتا. لیکن جب ہم کہاں ہوں گے؟ جب آخرت میں ہوں گے، آپ جنت میں جائیں گے اور آپ کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ آپ فائز ہوں گے. نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ آپ ہوں گے. اور اگر آپ کی سفارش سے، شفاعت سے اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو اگر دیکھنے کا جی چاہے گا نبی، ہم آپ کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا، آیت کریمہ دے دی. مسلمانوں، اگر نبی کی معیت چاہتے ہو، نبی کا ساتھ چاہتے ہو، نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، ابھی میں روایت پیش کروں گا کہ نبی بھی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں نبی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جو میں نے اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح میں آپ کے سامنے پڑھی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. یہاں کسی تیسرے کی بات آئی؟ کسی کی بات نہیں ہے. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں تو ہے اللہ کی پہلے، اس کے رسول کی، اور اس کے بعد اپنے جو اولو الامر ہیں، جو حکومت والے ہیں، جو بڑے علماء ہیں، ان کی اطاعت کرو. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ اور سارے مسائل ہیں، دنیاوی ہو، دینی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، کسی تیسرے کی طرف نہ لوٹاؤ. اگر کسی تیسرے کی طرف لوٹاتے ہو تو اپنے نبی کی محبت کا جائزہ لے لو، کیا تمہارے دلوں میں نبی کی محبت زیادہ ہے کہ کسی اور کی محبت زیادہ ہے؟ آپ کے سامنے حدیثیں بھی پڑھی جاتی ہیں، آپ کے سامنے سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ حدیثوں کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لے لیتے ہو، ایکسپٹ کر لیتے ہو، یعنی کہ آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے. اگر صاحب تورات بھی آ جائیں
تو ہمیں نبی کی اتباع کرنی ہے، صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرنی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم اگر تمنا کریں اے کاش کہ نبی کو ہم دیکھے ہوتے، اے کاش کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کے ساتھ رہے ہوتے، نبی کے پیروں کی آپ کی جوتیاں ہوئے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نیچے آنے والی دھول ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم دیکھ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کس کی تمنا نہیں ہوگی؟ لیکن یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر مومن ہیں، اگر ہم نمازی ہیں، وضو کرنے والے ہیں، وضو سے اعضاء چمکنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنوں کے گھر تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، سارے مومنوں کو چاہیے اس کو پڑھیں، جب بھی قبرستان جائیں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ آپ نے آخر میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَدِدْتُ لَوْ رَأَيْتُ إِخْوَانِي، میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے، آپ لوگوں سے ملنے سے پہلے، یعنی قبرستان کے مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے ملنے سے پہلے میری بھی موت آئے گی، صبر نبی انتقال فرما گئے، میں بھی مروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ صحابہ تڑپ گئے، اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے لم یاتوا بعد، ابھی تک وہ نہیں آئے، وانا فرتهم علی الحوض، اور میں حوض کوثر پہ ان پہ سبقت کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں حوض کوثر میں پہنچوں گا اور میرے بھائی آئیں گے، میں ان کو دیکھوں گا۔ ہمیں اور آپ کو اور سارے مومنوں کو، سارے مسلمان کو، سارے نمازیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی تمنا کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ تصور کیجئے کہ ہمارا پیارا نبی امام الانبیاء کن کے ساتھ ہوگا؟ بڑے نیک گھروں کے ساتھ ہوگا، لیکن ہمیں اور آپ کو ساری امتیوں کو دیکھنے کی تمنا لے کر کے گیا۔ اور حوض کوثر پہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سارے سرخ اونٹ ہوں اور اس میں کوئی اگر ایسا اونٹ ہو، ایسا گھوڑا ہو جو کیا ہو سفید ہو، تو کیا نہیں پہچان لوگے؟ کہا پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امت کے جو بھائی آئیں گے میرے بعد وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اگر نبی سے محبت ہے، ہم نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے سب سے اخیر وصیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ نماز 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 کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو جو کرے گا اس کو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جام کوثر نصیب ہوگا۔ یہ کم خوش نصیبی ہے؟ بہت بڑی خوش نصیبی ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم امتی ہیں پیارو، اگر ہم نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، اگر ہم نے نبی کو نبی مانا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے لیے آئے تھے ان مقاصد کو بروئے کال لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے نا، بہت بڑی عظیم، بہت عظیم کتاب ہے۔ اس قرآن کے اندر 7000 سے زیادہ الفاظ ہیں، 7000 سے زیادہ، 7000 سے زیادہ قرآن ہے کے الفاظ ہیں، ورڈ ہیں، لیکن سب سے پہلا ورڈ کون سا ورڈ نازل ہوا میرے بھائیوں؟ اگر ہم نبی سے سچے محبت کرنے والے ہیں، نبی سے سچے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی آیت کریمہ یا سب سے پہلا ورڈ جو نازل ہوا وہ اقرا ہے، پڑھنا۔ کتنے لوگ مسلمان کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ آپ دیکھیں سچر کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 2005 میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی، راجندر مشر اس کے ہیڈ بنائے گئے، انہوں نے ایک جو ہے رپورٹ پیش کی،
اس میں سب سے نچلے پائیدان میں، سب سے نچلے پائیدان پہ 57% کے ساتھ مسلمان پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر سب ہیں، اس کے اوپر سب ہیں، 65% ہندو ہیں، 72-73% سکھ ہیں، اور سب سے اونچے پائیدان پہ جین مت ہیں 94% کے ساتھ۔ جہاں مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا وہاں کون ہے؟ جین مت کے لوگ ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، حیرت ہے وہ قوم ہے تعلیم و ترقی میں پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اقرا کا مطلب پڑھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی پڑھائی کے سلسلے میں، اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو کس کو پہچانیں گے؟ نہ نبی کو پہچانیں گے، نہ اللہ کو پہچانیں گے، نہ نبی کی سنتوں کو پہچانیں گے۔ اسی لیے آج مسلمانوں کی اکثریت شرک کی غلاظتوں میں، شرک میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ، اس کا ناتا کٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جاہل ہے۔ اگر اس رشتوں کو مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہوگا، حدیث کو پڑھنا ہوگا۔ آپ عالم بنیں، آپ شرح جو ہے خادگی کو بہتر کریں، اور الحمدللہ اب تو اس کے اندر ترقی آ رہی ہے۔ اب 59% پہ مسلمان آ گئے ہیں، اور بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پائیدان پہ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اگر نبی کا امتی ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، میں پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، آپ بزرگوں کو بھی، آپ ایک وقت کم کھائیں، آپ اچھا کھانا نہ کھائیں، آپ عید کے موقع پر اپنے کپڑے نہ پہن کے سلوائیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ طاقہ کر لیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا صرف دینی تعلیم آپ دلائیں، آپ دینی بھی تعلیم دلائیے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی تعلیم دیجیے، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے ان کو جو معجزہ دیا گیا اس وقت کے علم اور ترقی کے مطابق دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کون سا دیا گیا؟ ید بیضا کا، ہاتھ نکالتے تھے سفید ہو جاتا تھا، لاٹھی رکھتے تھے سانپ بن جاتے تھے۔ اس وقت معجزہ جو دیا گیا وہ جادوگری کے قبیل کا تھا، کیونکہ جادوگروں کا بڑا دبدبا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، کس کا معجزہ دیا گیا؟ طب کا بڑا دورہ تھا، ڈاکٹری کا۔ ایسے ایسے طبیب تھے جو کھاٹ پہ پڑے رہتے تھے، جو لا علاج ہو جاتے تھے، ان کو بھی وہ شفا دے دیتے تھے۔ اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر مہارت پیدا کر رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسح کر دیتے، مسیح اسی لیے کہا جاتا تھا، جس پہ بھی ہاتھ پھیر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ شفا پا جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ میرے بھائیوں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ ٹیکنالوجی میں ماہر ہوں، آپ اور آگے بڑھیں۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ویب ڈیزائننگ کا زمانہ ہے۔ آپ دنیا میں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی میں آئیے، آپ عصری علوم میں ماہر ہو جائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غیر مسلم شاعر ہیں، وہ نعت پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سب سے بہترین اگر کسی کا ذکر ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ اور کیوں یہ مقام ملا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے بے فائز ہیں۔ نبی کا اخلاق ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ابھی شیخ محترم نے یا شیخ معروف سراجی صاحب نے جو خطابات آپ کے سامنے کیے ہیں وہ سب اور سب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا، لوگوں سن لو، جو دشمنیاں آپس میں ہیں، نبی سے اگر الفت ہے، نبی سے اگر محبت ہے تو یہ مت سمجھنا کہ مذہب اسلام ہم کو صرف اور صرف اللہ سے جوڑتا ہے، اس کے رسول سے جوڑتا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی جوڑتا ہے، اور ہم انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتا ہے۔ کون؟ مذہب اسلام۔ ہم صرف مسجد میں مسلمان ہیں، باہر نکلیں ہم اپنے پڑوسیوں کو ستائیں، ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان کی تعریف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ مسلمان ہو۔ اور اگر آپ تکلیف دیتے ہو، ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی، عورتیں بھی سن رہی ہیں، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے پڑوسنوں کو، اپنے ساس کو، اپنی بہو کو، اپنی نند کو تکلیف دینے والیوں سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، چھوڑ دو یہ نفرتیں، چھوڑ دو یہ عداوتیں، چھوڑ دو یہ خلفشار، یہ نزاعات، یہ دنیا میں ہے۔ دنیا کے مرنے کے بعد، آپ کے یہاں سے جانے کے بعد
कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। अगर आप जिंदा हैं, आप कफे अफसोस मलेंगे आकाश के अपने भाई से, अपने बहन से, हमने वो ताल्लुकात बेहतर कर लिए होते। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया मन कानत इंदहु मज़लिमतुन लिअखीही फलयतहल्ललहु अल-यौम। अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया कि अगर एक भाई का एक भाई से दुश्मन है, एक भाई का दुश्मन है, एक भाई का भाई से दुश्मनी है, तो उसे आज ही सफाया कर ले। आज ही क्या कर ले? दुनिया में जब तक जिस्म में जान है ना, तब तक आप जो चाहें कर लें। अल्लाह के नबी की इस वसीयत पे भी अमल कर सकते हैं। अगर दुश्मनी है तो अल्लाह के नबी ने कहा, बुखारी की रिवायत है कि इसी दुनिया के अंदर आज ही उसका सफाई कुल्ली कर ले, मुकम्मल सफाया कर ले। क़ब्ल अल्ला यकून दीनार वला दिरहम, कब्र इसके कि दीनार और दिरहम ना हो, यानी आखिरत का दिन आ जाए और कफे अफसोस मलना पड़े। और वो मुस्लिम शरीफ की भी रिवायत आपके सामने होनी चाहिए कि अगर आपने हुकूकुल इबाद में कोताही की है, अगर बंदों के हुकूक जब्त किए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जानते हो मुफलिस कौन है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो हुकूकुल्लाह में तो बड़ा पुख्ता होगा, नमाजी भी होगा, रोजेदार भी होगा, सदका खैरात भी करता होगा, ज़कात भी देता होगा। मैं याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, आएगा नमाज का रोजा होगा, ज़कात का रोजा होगा, सियाम का रोजा होगा, आएगा कद शतमा हाज़ा, फलां को गाली दी होगी, क़ज़फ़ा हाज़ा, फलां पे तोहमत लगाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का मर्डर किया होगा, हुकूकुल इबाद में उसने कोताही की होगी। तो क्या होगा? उस दिन बड़ा मालदार दिखेगा, लोग रश करेंगे, ए देखो बड़ा मालदार जा रहा है, नमाज रोजे का सवाब इसके पास है, पहाड़ों जैसी नेकियां हैं। लेकिन अभी मजलूमीन आ जाएंगे, सताया होगा किसी को। मजलूमीन के आने से पहले आप जिनको एक हब्बा नहीं देना चाहते हो ना, जिनको देख करके नफरतें करते हो ना, कल यही लोग आपके मजालिम की वजह से, आपने अगर उन पर जुल्म किया है, नफरत की है, खुदा की कसम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये नहीं है। नबी से मोहब्बत अगर है, नबी से मुलाकात का अगर शौक है, तो आप ये नफरतें छोड़ दो, ये दुनिया की जो नजासतें छोड़ दो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आएंगे मजलूमीन आएंगे, अल्लाह की बारगाह में अदल का, इंसाफ का तराजू होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूमीन को उसकी नेकियां देता जाएगा। खुलासे कलाम यह है कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। यूता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनातिही, उसकी नेकियों में से दिया देता जाएगा अल्लाह, उसकी नेकियां खत्म, अभी भी मजलूमीन होंगे, अभी भी क्या होंगे? मजलूमीन की एक तादाद होगी। अल्लाह इसने मुझे बुरा भला कहा था, इसने मुझे सताया था, इसने मेरा माल गज़ब किया था, मेरी जायदाद और मेरी जमीन पर कब्जा किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? उनकी गुनाह लेकर, मजलूमीन के गुनाह को लेकर इसके ऊपर लाद देगा। नेकियां तो खत्म, अब मजलूमीन के गुनाह लाद लेकर के इसके ऊपर लाद देगा। और जो आज बज़ाहिर बड़ा मालदार दिखता था, वो कल्लाश हो जाएगा, मुफलिस हो जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है, तो हम ये नहीं कि मुशरिक, कि हम शिर्क से पाक है, अहलुल हदीस है, तो आप हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी मुकम्मल करते रहें। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक गैर मुस्लिम शायर के इसनाद के साथ एक नाम आता है पंडित हरिचंद अख्तर। पंडित हरिचंद अख्तर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनक़बत में एक शेर पढ़ते हैं, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, कि जो जिंदा हो जाते हैं, जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और आखिर बंद है, कहते हैं कि एक अरब ने आदमियत का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमियत का बोल बाला कर दिया। और ऐसे नबी पे हमें चाहिए कि हम दरूद भेजें, सलाम भेजें, जैसा कि आजाद जगन्नाथ एक जो है गैर मुस्लिम शायर है, वो कहते हैं कि सलाम उस जात अक़दस पर, सलाम उस फख्र दौरां पर, हजारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इनका पर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमीन बनकर, पयामे दोस्ती लेकर, सादिकुल वादो अमी बनकर, सलाम उस पर कि जिसने जुल्म सह सह कर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खाए पत्थर
پھر بھی دعائیں دی. سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت، سچی محبت کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے، بدعتوں سے، خرافات سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.